السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور فرید رئیس کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم مجموعی طور کے اوپر کراچی کو لے کر بات کریں گے، خصوصی طور کے اوپر کورونا کے بعد کی صورتحال، معیشت، سندھ کے حوالے سے سندھ حکومت کی کارکردگی، وفاقی حکومت کی کارکردگی، اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، خصوصی گفتگو ان سے کریں گے۔ سابق میئر رہ چکے ہیں کراچی کے سیاست کے اوپر، حالات و واقعات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور پی ایس پی کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں سید مصطفیٰ کمال صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کورونا کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے بالخصوص سندھ حکومت کے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل ستائش ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تسلی بخش رہے؟ نہیں، دیکھیے، جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے انکنڈیشنل سپورٹ کی گورنمنٹ کے تمام اقدامات کی، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اور پروونشل گورنمنٹ کی بھی، اور ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں سب کو ان کی بات ماننی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں کہ حکومت وقت جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کے پاس فیصلہ کرنے کے ٹولز موجود ہوتے ہیں، اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اور اس کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، جس انفارمیشن کی بیس پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور ریسورسز انہی کے پاس ہے۔ تو ایک عام آدمی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ حکومت کی بات نہ مانے، تو حکومت کی بات ماننی ہے۔ تو ہم نے پہلے دن یہ سٹانس لیا اور ہم نے ووکل ہو کر کہا، اور ہم نے ساتھ ساتھ چونکہ ایک وبا تھی تو ہم نے کہا کہ بھائی ہماری پوری سپورٹ ہے، ہماری جو بھی کیپیسٹی ہے ہماری پارٹی کی، ہمارے ورکر سب لوگ ہم حاضر ہیں اگر ہمارے لائق کوئی بھی کام ہو اس ملک کے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ پھر آگے چل کر ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ پھر ہم نے مشورہ دیا اسی وقت، آج سے 3 مہینے پہلے، کہ جس لیول کی یہ بیماری ہے یا یہ وبا ہے، اس لیول کی وبا کو آپ صرف پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی مشینری کے ساتھ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس کا میگنیٹیوڈ پورا پاکستان ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، کوئی اس کی باؤنڈری نہیں ہے، ہر گلی میں یہ وبا جا سکتی ہے، ہر انسان کو یہ وبا لگ سکتی ہے۔ اتنے بڑے میگنیٹیوڈ میں آپ کو اس خاص طور پر کورونا وائرس کے حوالے سے آپ کو 2 چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے نا۔ ایک تو یہ آپ کو حکومت کو جاننا ہے کہ کون بیمار پڑ رہا ہے، دوسرا یہ جاننا ہے کہ کس کو مدد چاہیے۔ ان 2 چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے آپ کے پاس مشین کیا ہے، مشینری کیا ہے حکومت کی، آپ کے ایم این ایز ہیں، آپ کے ایم پی ایز ہیں، آپ کے ڈی سیز ہیں، ان کے ذریعے آپ 25 کروڑ لوگوں کی خبر نہیں رکھ سکتے۔ تو جو دنیا بھر میں آج اور پچھلے 300 سالوں سے گورننس کے لیے جو لیول استعمال ہو رہا ہے وہ ہے گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو کہ انہی گلیوں کے لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ان کے لوکل نمائندے ہوتے ہیں، اور انہی کو مسائل بھی پتہ ہیں اور وہ لوگوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آپ نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا، امریکہ میں ہم نے دیکھا، نیو یارک کے اندر ہم نے دیکھا، نیو یارک کے میئر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور چیزوں کو بتا رہے ہیں، ہم نے اٹلی میں دیکھا، باقی جگہوں پہ دیکھا۔ مصطفیٰ صاحب، ہمارے یہاں پہ آپ خود میئر کراچی رہ چکے ہیں، ہمارے یہاں پہ میئر صاحب کا وہ پرسپیکٹیو یا میئر صاحب کی وہ اپیرنس نظر نہیں آئی اس چیزوں کے اندر۔ دیکھیں، میئر تو بد کردار آدمی ہے، کرپٹ آدمی ہے، اس کا تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی سوشل میڈیا پہ آپ جائیں تو آپ کو سارے اس کے کارنامے مل جائیں گے، ایون کہ اس کو ایک سائٹ پہ بھی رکھیں۔ لیکن یہ جو وفاقی اور صوبائی حکومت کی جو اپروچ ہے نا، اس اپروچ نے میئر کو بھی جو ہے وہ موقع دے دیا ہے۔ میں تو صرف کراچی کی میئر کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو وفاقی ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم آتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعلیٰ آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کی باتوں کو وہ کہتے ہیں بھائی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، پھر کہتے ہیں وہ دوبارہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں ہوں گی، بازار نہیں کھلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ان آرڈرز کو جو عوام کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ اس کی امپلیمنٹ کرانے کی جو آپ کے پاس سب سے لوئسٹ ٹیئر ہے وہ آپ نے رکھا ہے ڈی سی کو، جو ڈسٹرکٹ کمشنر ہے۔ وہ کمشنر جو ہے وہ الیکٹڈ آدمی نہیں ہے۔ فرض کریں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو ڈی سی ہے، اس کی ڈی سی اس کی ڈسٹرکٹ کے اندر تو بھائی تقریباً 80 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ 80 لاکھ لوگوں کو ایک کمشنر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ موٹیویٹ کرے گا کہ بھائی حکومت کی بات مانو؟
تو وہ جو تھرڈ ٹیئر اگر یہاں پر لوکل گورنمنٹ کا نظام پورا, میں نے یہ تجویز دی وزیر اعظم کو ویڈیو پیغام کے ذریعے ٹی وی پہ آ کے کہ خدا کے واسطے کسی بھی آرڈیننس کے ذریعے, وار ٹائم ہے, یہ جنگی حالات ہیں, اس میں 3 مہینے کے لیے پورے پاکستان بھر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آپ ایکٹیویٹ کر دیں, آپ ان کو امپاور کر دیں, اور ان کو, اور دوسرا کام یہ کریں, ساری سیاسی پارٹیز کو یہ کہیں کہ آپ اپنے ورکرز کو بولیں کہ ان ڈسٹرکٹ یونین کاؤنسلز کے ذمہ داروں کے نیچے اپنے کارکنوں کو کہیں کہ جا کے اپنی سروسز کو سرنڈر کر دیں. ٹھیک, میں نے کہا سب سے پہلے کام میں کرتا ہوں, آلدو کہ کراچی میں, حیدرآباد میں میرے سیاسی مخالفین کی لوکل گورنمنٹ ہے, ایم کیو ایم والوں کی ہے, بٹ ایون دین میں اپنے کارکنوں کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر حکومت یہ اختیار ان کو دیتی ہے, یہ والا سسٹم نافذ کرتی ہے پورے پاکستان میں, تو میرے کارکنان یہاں ان کے انڈر میں جا کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں لوگوں کے تو لیے. یہ تیسرا ٹیئر جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ اختیارات اب تک اس طرح سے, کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں چیزوں کی تو یہ جو تھرڈ ٹیئر آف دی گورننس ہے اس پہ آ کے بات رک جاتی ہے کہ یہ اگر ہوتا تو بڑا بہتر ہوتا, اگر یہ سسٹم ہوتا تو لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتی, یہ اگر سسٹم ہوتا تو آج لوگوں کے یہ مسائل نہ ہوتے. یہ اب تک امپلیمنٹیشن پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری قوتیں ہیں, سو کولڈ مبینہ جمہوری قوت, میں اس کو کہوں گا مبینہ جمہوری قوتیں ہیں, وہ جمہوری ہیں ہی نہیں, کہیں سے بھی جمہوری نہیں ہے. کہیں پاکستان کی پرابلم ہی یہی رہی ہے کہ جو جمہوری ہوتا ہے وہ آ کر ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, اور جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے آتا ہے وہ ڈنڈا چھوڑ کر پھر وہ جمہوریت کو اس کو شوق چڑھ جاتا ہے. کوئی چیز یہاں پر خالص ہے ہی نہیں, نہ جمہوریت خالص ہے نہ ڈکٹیٹرشپ خالص ہے. پاکستان میں جمہوریت جس کی پہلی سیڑھی یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, لوکل گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنا, وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ بس کوئی وزیر اعظم بن جائے, کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے, کوئی وزیر بن جائے, اس کے بعد وہ نیچے تھرڈ ٹیئر کو اختیارات اور وسائل دینا نہیں چاہتے. وجہ کیا اس کی؟ مائنڈ سیٹ, پیسوں کا کنٹرول رکھنا, پاور کا اپنے ہاتھوں میں کنٹرول رکھنا. خراب کر دیں گے لیکن دیں گے نہیں. آپ دیکھیں نا این ایف سی ایوارڈ میں 803 ارب روپے پروونشل گورنمنٹ کو اس دفعہ ملے ہیں, 803 ارب روپے. 803 ارب روپے کا ایک آدمی جو ہے وہ ڈیسیجن میکر ہے, وہ ہے وزیر اعلیٰ. بھائی 18ویں ترمیم کا جو آپ ہوئی ہے وفاق سے صوبوں کو جو خود مختاری ملی ہے, صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو خود مختاری ملنے چاہیے تھے نا. یہ جو این ایف سی ایوارڈ آپ کو ملتا ہے, اس کے بعد پی ایف سی ایوارڈ کا اجرا ہونا چاہیے تھا, پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا ہونا چاہیے تھا. آپ کے پاس سارا پیسہ اسلام آباد سے آ کے چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں آ کر پارک ہو جاتا ہے, وہاں سے ڈسٹرکٹس میں جاتا ہی نہیں ہے. اگر اپنے حکومت کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے, موٹی عقل والے لوگوں کو اپنی نظر کے آگے دیکھ نہیں سکتے, وہ ان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ تمہاری جو تم بیٹھ کے ٹی وی پہ جو وہ فرمودات جاری کرتے ہو بادشاہ معظموں, تمہاری بات نیچے امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تم اگر اس تھرڈ ٹیئر کو ایکٹیویٹ کرو گے تو تم جو بیٹھ کر خطاب کر رہے ہو قوم سے یا جو پریس کانفرنس کر رہے ہو, تمہاری بات وہ یونین کاؤنسل کا آدمی سمجھا سکتا ہے, ایک عام آدمی کو. اچھا, آپ خود ناظم کراچی رہے اور آپ کے دور میں بڑا کام بھی ہوا, بڑا ڈیولپمنٹ کام بھی ہوا, اور وہ کام بھی ہوئے جو کہ امپاسبل لگتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکے گا, لیکن سید مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر کراچی تھے اس وقت وہ امپلیمنٹیشن بھی ہو گیا, کام بھی ہو گیا, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. آج اس سیناریو کے اندر آپ تو تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, کس کس جگہ پہ لیکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, کہاں کہاں پہ ڈیل کرنے میں غلطیاں ہوئیں, اور کون سی سپیس ایسی ہے جسے فل کیا جا سکتا تھا اور آج اس وبا سے بچا جا سکتا تھا صحیح طریقے؟ سب سے پہلے جب آپ میری مثال دیتے ہیں, اگر میری مثال میں اپنی بات, مصطفیٰ کمال کو اپنی موت کے بعد ہونے والے سوالوں کی فکر تھی, کردار تھا مصطفیٰ کمال کا, اس لیے وہ کردار اس کو راتوں میں سونے نہیں دیتا تھا. وہ کردار, وہ جواب دہی کی فکر, مرنا, یہاں کے آج کے لوگوں کو مرنا ہی یاد نہیں ہے, ان کو مرنا ہی نہیں ہے, ان کو یاد ہی نہیں کہ ان کو مرنا بھی ہے. تو کردار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں اختیار کا مسئلہ نہیں, کردار کا مسئلہ. اس کردار والے لوگوں کو آپ لندن کا بھی میئر بنا دیں گے نا, جا کے لندن میں بھی کچرا ابال دیں گے, اتنے بد کردار لوگ ہیں. اچھا, اختیار ہے ویسے ابھی میئر کے جو بھائی اختیار ہے اسی, ہاں اتنا اختیار ہے کہ کچرا اٹھا سکیں, اتنا اختیار ہے کہ پانی دے سکیں, اتنا اختیار ہے کہ روڈوں کی صفائی کر سکیں, اتنا اختیار ہے کہ عباسی شہید اسپتال میں دوا دے سکیں, ڈاکٹروں کو سیلری دے سکیں, اتنا اختیار ہے کہ جو ہے وہ گاڑیاں چلا سکیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی, اتنا اختیار ہے کہ پارکوں کو ٹھیک, سارے اختیارات ہیں. اگر فرض کریں کہ ان کی آرگومنٹ مان لی جائے کہ اختیار نہیں ہے, فرض کریں, تو 4 سالوں سے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ریزائن کریں, گھر جائیں, جھوٹ بول رہے ہیں بھائی. اگر میرے وہ تو کہتے ہیں ریزائن کرنے کا تو بڑا آسان کام ہے, ریزائن کا تو کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. I mean, do you buy this?
میں تو ایک بات کروں نا، ڈیفینیٹلی میں تو ایک پوچھ رہا ہوں آپ سے، مجھ سے نہیں پوچھیں، آپ بھی شہر کے ملک کے شہری نا. اب کسی کی اسٹوپڈ بات کو اگر بائی کی جا سکتی ہو بڑی بھائی، اگر ایک شخص کہہ رہا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے، ہم کہہ بھائی جاؤ گھر جاؤ یار، پھر چھوڑ دو. نہیں بھائی، حرام کمانے کا اختیار ہے، حرام کمانے کا اختیار ہے، کرپشن کرنے کا اختیار ہے، کروڑوں روپے کا، کروڑوں اربوں روپے. بھائی یہ خود میئر کہہ رہا ہے کہ 10 ارب روپے سے زیادہ نہیں ملے. 10 ارب روپے میں جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی بات، حکومت سندھ کہہ رہی ہے 44 ارب روپے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں 10 ارب روپے. ان کی بات اگر مان لی جائے تو 10 ارب روپے کا مطلب ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں 2 کروڑ سے زیادہ کا کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. 2 کروڑ سے 2 کروڑ کے کام کا مطلب ہے کہ 10 ارب روپے میں 10 ارب روپے کو اگر آپ جو کریں تو 500 2 کروڑ کے پروجیکٹس نظر آئے. کتنے؟ 500. 1 2 3 4 5 نہیں، 500. اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کے 500 یہ 2 کروڑ کے 500 کے پروجیکٹس نظر آنے چاہیے تھے. آپ مجھے 5 پروجیکٹس نہیں دکھا سکتے. یہ تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں. کہاں گئے 10 ارب روپے جو ان کی بات؟ اگر ان کی جو کہ جھوٹ بول، یہ ایک مت کی بات بتا رہا ہوں میں. بھائی ہم سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی نا، سٹی گورنمنٹ کی ہم سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی نا. میں آخری آدمی جو وہاں سے نکلا. تو مسئلہ جو ہے وہ کردار کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب جو ہے نا وہ ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے، سوال کر کے بس آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے. نہیں بھائی، اگر مصطفیٰ کمال غلط بول رہا، مصطفیٰ کمال کو پکڑو، اب بولو آ جاؤ بھائی ثابت کرو، آ جاؤ میں ثابت کرتا ہوں. بھائی مجھے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کچرے کو، اس صفائی ہو سکتی ہے، اتنے اختیارات ہیں، وسائل ہیں. انہوں نے سمجھا کہ مصطفیٰ کمال بھاگ جائے گا، میرا ایک آرڈر نکال دیا. انہوں نے کہا جی ان کو جو پی ڈی لگاتے ہیں. ہم نے کہا جاؤ لگ جاتے ہیں پی ڈی. آج یہ میرا باس ہے، میں اس کا سب آرڈینیٹ، آ جاؤ. میں پہنچ گیا رات کو کچرا اٹھانے کے لیے. 14 گھنٹے میں جو ہے وہ اپنے گھر سے آفس نہیں گیا وہ بندہ کہ میں سلام کرنے نہ آ جاؤں اس کو. کھڑکی توڑ کر بھاگ کے جاتا. اس وجہ سے نہیں، کردار کی وجہ سے. یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا، اتنا بد کردار آدمی ہے. کچرے کا مسئلہ ایک بڑا ہے، کچرا، پانی، دوسری چیزیں، پھر ہاسپٹلز ہیں. جس طریقے سے آپ نے عباسی شہید ہاسپٹل کی بات کی ہے، باقی چیزوں کی بات کی ہے، کچرا، ان تمام چیزوں کو لے کے آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ چیزیں کیوں اب تک زبوحالی کا شکار رہی ہیں؟ یعنی کچرے کے اوپر بڑی سیاست رہی ہے، کراچی کے پانی کے اوپر بڑا مسئلہ رہا ہے، سڑکوں کے اوپر بڑی چیزیں رہی ہیں. ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں سڑکیں ویسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گندگی ویسی ہمارے پاس ہے. اب تو کورونا کے بعد ہمیں کچھ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم تو بہتر کر لیں. ہم کردار کا مسئلہ ہے. غلط لوگ غلط جگہ پہ بیٹھے ہوئے، بس لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو شہر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ہم ٹھیک کر سکتے ہیں شہر کو. اس شہر کے ڈاکٹر ہم ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی سے علاج کرا لیا، بیمار ہو گئے. آپ نے ایم کیو ایم سے علاج کرا لیا، بیمار ہو گئے. آپ نے پی ٹی آئی سے علاج کرا کے تو آپ آئی سی یو میں پہنچ گئے. تو اس شہر کے اچھے ڈاکٹر ہم ہیں. اگر شہر والوں کو جو ہے اپنی زندگی چاہیے تو ہم سے ہی علاج کروانا پڑے گا، ورنہ پھر قبر میں جائیں گے. مسیحا آپ ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے، ہم نے ثابت کیا. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں. ہم آپ سے ذرا پوچھیں گے، مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس شہر کے لوگوں کو علاج کرانا ہے تو وہ ہم صحیح ڈاکٹر ہیں. ذرا پوچھتے ہیں کہ آگے چل کے اس کا سلوشن ہے کیا؟ اگر سید مصطفیٰ کمال صاحب، ان کی پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے، اختیارات دیے جائیں، ان کو اس مسئلے کے سلوشن کے لیے آگے لایا جائے تو کیا کر سکتے ہیں وہ، اور کس طریقے سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی ایس پی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ ہم ہیں اصل ڈاکٹر، تو کیسے آن بورڈ لیا جائے؟ 2018 کے الیکشنز کے اندر بڑی توقعات تھیں پی ایس پی کو، لیکن جو پی ایس پی کے ووٹرز تھے، جو سپورٹرز تھے، اس وقت یقیناً نا امید ہوئے ہوں گے جب پی ایس پی کوئی بھی سیٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو کیسے ممکن ہے جب تک آپ آن بورڈ تو ایک جمہوری پروسیس کے تھرو ہی ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی، ہم تو جمہوری کوشش ہی کر رہے ہیں نا. ظاہر سی بات، ہم تو لوگوں کو آواز لگا رہے ہیں. 2018 کے الیکشن میں تو خیر 9:16 پہ ہمارے 3 رزلٹ آ رہے تھے، رات کے 2:16 پہ، اور تینوں میں ہم جیت رہے تھے. اس کے بعد رزلٹ غائب ہو گیا، تو ڈیرہ بگٹی کا رزلٹ آ گیا، کوہلو کا رزلٹ آ گیا. 3 دنوں تک ہمارا رزلٹ نہیں آیا، کراچی والوں کا. اور 3 دنوں کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ بھائی جا کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آر او سے جا کر رزلٹ لے لو. آر او کے پاس جو ہے وہ 3 دنوں تک لوگ لائن لگائے بیٹھے رہے. لمبی کہانی ہے خیر. اینی ویز، تو 2018 کے الیکشن میں تو جو ہوا ہے وہ پھر سب کو پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور آج جو ہے وہ جو جیتنے والے لوگ ہیں وہ اپنی رسوائی کی عروج پر ہیں. اور آج الحمدللہ ہم ہارنے کے باوجود آج ہر روز کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ہمارے پاس آنے والوں کی تعداد نہ ہو. اس وقت دل برداشتہ تو ہوئے؟ نہیں، ہم دل برداشتہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ہاں، غم و غصہ تھا. اور ووٹرز میں نا امیدی تو ضرور. نہیں، اس ووٹرز میں سے نا امیدی نہیں تھی. اس ملک کے لیے ہم نے جو کیا ہے
وہ تاریخ لکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس ملک کے لیے ہم نے جو کیا, انسانوں کے لیے جو کیا, اللہ نے ہم سے کرایا کام. لیکن ہمیں میرا یہ ماننا ہے کہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مستویٰ کمال کو ہروا دے اگر اللہ نہ چاہے. میرے رب کو ہی یہ مجھے اس امتحان سے گزارنا تھا, تو مجھے کسی سے شکایت نہیں. میں نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر بھی کیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا. میرے رب نے جس دن مجھے فتح دینی ہوگی, کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ میرا رب چاہے, اللہ چاہے اور دنیا میں کوئی طاقت مجھے روک لے. دنیا میں ساری طاقتیں پھر جو ہے وہ فیور میں ہو جائیں گی. یہ میرا ایمان ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کہ آپ اس کی یہاں کے صحیح ڈاکٹر بھی ہیں, علاج آپ سے کرانا چاہیے. علاج آپ کے پاس علاج ہے کیا, اور پھر کیسے آپ علاج کریں گے کیسے, کیونکہ جو اس وقت علاج کر رہے ہیں یقیناً آن بورڈ تو وہ ہیں. دیکھیے علاج ہم نے تو کر کے دکھایا ہے. میرے دور میں شہر میں پانی کی پرابلم نہیں تھی. جب میں ڈاکٹر تھا شہر کا تو کچرے کی پرابلم نہیں تھی. آپ نے کبھی بھی کچرے پہ پروگرام نہیں کیا ہوگا. میں جب یہ شہر کا میں جو ڈاکٹر تھا تو یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. نئے نئے انڈر پاسز بن رہے تھے, فلائی اوورز بن رہے تھے, نئی نئی لائٹیں لگ رہی تھیں. بابا آئلینڈ, بھٹ آئلینڈ, سوال آباد, شمسپیر میں سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر آئلینڈز میں پانی جا رہا تھا, لیاری میں پانی جا رہا تھا, کلفٹن میں پانی جا رہا تھا, بلدیا میں پانی کی لائن گئی, اورنگی میں پانی کی لائن گئی, محمود آباد میں پانی کی لائن. تو دن اور رات پھر لوگ مجھے راتوں کو جاگ کر اپنے اسی شہر میں مجھے جاگتا ہوا دیکھتے تھے. جب وہ سو رہے ہوتے تھے میں ان کی گلیوں میں کسی نہ کسی گلی میں رات جاگ کر ان کی صبح کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا تھا. میں نے 300 ارب روپے خرچ کیے, 1 روپے حرام نہیں کمایا. 30,000 کروڑ روپے بنتے ہیں. میرا کوئی شادی ہال نہیں, کوئی پیٹرول پمپ کی زمین نہیں, میرا کوئی بینک بیلنس نہیں, میرے بہن بھائیوں کی کوئی اکاؤنٹس نہیں, کوئی زمینیں نہیں, کوئی جائیداد نہیں. یہ ہے پورا پیکج اس ڈاکٹر کا. یہ ہے پورا پیکج. مجھے فنگر پرنٹس پہ ہے, میرے اللہ نے مجھے سکھایا ہے, سمجھایا ہے. یہ کراچی میری انگلیوں پہ, آج بھی میری انگلیوں پہ کردار ہے ہمارے پاس. آج ایسا کیا کیا جائے کہ یہ ڈاکٹر پھر آئے, کیونکہ یقینی طور کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں کے اوپر اب جو لوگ ہمیں اس دفعہ ووٹ دے کر بیٹھ گئے, اب ان کو اگر ان کے ووٹ کو خراب کیا جاتا ہے تو ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے, ان کو نکلنا چاہیے. میں ان کو, اور چلیں ووٹ نہیں, میں آج بھی کہتا ہوں کراچی والوں کو کہ بھائی تم آؤ, چلے بھائی ہمارے ساتھ مسائل ہیں تمہارے, میں لیڈ کرتا ہوں, آؤ پانی کے لیے باہر نکلتے ہیں, آؤ تمہارے کچرے کے لیے باہر نکلتے ہیں. ہم یہ شہر 70% ریونیو کما کر دے رہا ہے. ہم امن کے ساتھ اپنے لیے حقوق مانگنے کے لیے نکلے. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو گولی مارو, کسی کو پتھر مارو, لیکن اپنے حقوق کے لیے جمہوری طریقے سے آواز اٹھانا عین آئینی اور جائز طریقہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں گناہ گار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آزمائشوں میں ڈال کر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا کہ تم اس ظلم کے اوپر تم آواز اٹھانے والے ہو یا خاموشی سے گٹر ملا پانی پی کر مرنے والے ہو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو آپ کے ساتھ آپ نے آواز دی اب تک عوام کو کہ باہر نکلے؟ میں نے ریلی نکالی ہے, میں گرفتار ہوا ہوں, میرے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ہم پر شیلنگ ہوئی ہے, ہمارے ساتھ جو خواتین بچے. عوام کا کیا وہ رد عمل آپ کو ملا, وہ سپورٹ ملی عوام کی؟ وہ جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آنا چاہیے تھا اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے تھے. اب ڈیفینیٹلی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. آواز ہمیشہ حق جو ہے وہ بہت دیر سے پھیلتا ہے, سچ بہت دیر سے پھیلتا ہے. لوگوں کو جب تک لوگ نہیں اٹھیں گے یہ عذاب ہم پر سے نہیں. لیکن یہ تو آواز مصطفیٰ کمال صاحب کی تھی جو کہ میئر کراچی رہ چکے تھے اور جن کے کام کو لوگوں نے وٹنس کیا. کیا اب بھی مزید کسی تصدیق کی یا مزید کسی کام کی وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مزید کچھ مصطفیٰ کمال صاحب کی پرفارمنس دیکھیں اور پھر آگے آئیں؟ نہیں, لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں. لوگ مانتے ہیں, آپ سامنے کھڑے ہو جائیں آپ کی بات مانتے ہیں, سب چیزیں کہتے ہیں, لیکن لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں. لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی مرے بغیر جنت میں جانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس ہم اسی دنیا سے چلتے پھرتے جنت میں نہیں. بھائی جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑے گا. لوگ قبر میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لوگ جو ہے مرے بغیر جنت میں جلدی سب جو کہتے ہیں نا کہ جنت میں جانا سب کو ہے, جلدی کسی کو نہیں ہے. ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ وہ 2000 سال جیے اور جانے کی تیاری نہیں کر رہا. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی مرو, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرو جب تک مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے, جب تک ایک ایک کر کے مرتے رہو گے, سب مارے جاؤ گے. اوور آل جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے لوگوں کو ان کی امداد کی اس لاک ڈاؤن کے اندر, لوگوں کے لیے کہا کہ گھر گھر راشن پرووائڈ وہ کریں گے, آپ کی فاؤنڈیشن بھی, آپ نے بھی لوگوں کے لیے بڑا کام کیا, چیزیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جتنا پیسہ ملا یا جتنی ایلوکیشن ہوئی اور جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے جو بات کی, کیا واقعی لوگوں تک وہ سامان پہنچا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سندھ گورنمنٹ کی امداد جو ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ امداد لوگوں تک پہنچی ہے. مجھے تو نہیں لوگ ملے جتنی اماؤنٹ بتا رہے ہیں, اربوں 7 ارب یا پتہ نہیں کتنے روپے کی. ہم نے کچھ کروڑ روپے کی امداد بانٹی. ہمیں پتا ہے کہ وہ امداد کتنی تھی کروڑ روپے میں, تو اربوں روپے کی امداد تو پتہ نہیں ہم 2 سال تک بانٹتے رہے یہاں پہ. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ
I'm not challenging anybody's intention, but questioning anybody's intention. But جو بھی ان کا, چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب خود تو جا کر نہیں بانٹیں گے, وزیر صاحب خود تو جا کے نہیں بانٹیں گے, وہ کسی ڈی سی کو دیں گے, وہ کسی ایم پی کو دیں گے, وہ نیچے کسی اپنے کارکن کو دے گا. یہ سسٹم ہی خراب ہے. اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتی, اگر اس کے ذریعے سارا سلسلہ ہوتا اور محلے کے لوگوں کی اس کے اوپر کمیٹی ہوتی, ساری پارٹیز کے ایک ایک نمائندہ ان کے پاس ہوتا, ایک دانہ اناج, 1 روپے کی امداد کہیں لیکیج نہیں ہوتی. لیکن وزیر اعظم صاحب نے تو انصاف ٹائیگر فورس بھی بنا دی. انہوں نے نوجوانوں کے لیے بھرتی کر کے وہ سندھ گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ دے دی, وہ پنجاب گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ دے دی. آپ کو نظر آئے کہیں؟ ٹیل می. مجھے تو نظر مجھے بھی نظر نہیں آئے. سوشل میڈیا پہ تصویروں میں باتوں کا ٹورنامنٹ ہے سارا, مجھے کہیں پریکٹیکلی گراؤنڈ میں نظر نہیں آئے. دیکھیے یہ تو اٹس سیلف جو ہے میری بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ آپ کو اگر ٹائیگر فورس بنانی پڑ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا موجودہ سسٹم ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ بغیر کسی فورس کے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, دیٹ مینس یہ بات تو آپ مان رہے ہیں, تو میری بات صحیح ثابت ہو گئی کہ میں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس 1,80,000 لوکل گورنمنٹ کے نمائندے, ان کو آپ ایکٹیویٹ کر دیں, یہی الیکٹڈ لوگ, لیکن اس کے کاؤنٹر میں آپ نے ٹائیگر فورس بنا دی. دیٹ مینس کہ آپ ایک بات تو مان رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی مشینری سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ریچ آؤٹ نہیں ہونے والا. تو آپ نے, میں کہہ رہا ہوں ٹائیگر فورس کی آپ نے اس کو لیبل لگا دیا نا, آپ نے ایک پولیٹیکل لیبل لگا دیا, آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیسائز کر دیا نا. ڈیفینیٹلی ٹائیگر فورس تو عمران خان کی پی ٹی آئی کی فورس تھی, انہوں نے اپنی ٹیم بنائی. اس کی ضرورت نہیں تھی اس موقع پہ, میں سمجھتا ہوں. اور ٹائیگر فورس تو کہیں نظر نہیں آ رہی. الیکٹڈ آدمی, جو بھی جس علاقے کا آدمی الیکٹڈ اپنی گلی کا ہے, وہ اپنی گلی والوں کو بہت بہتر سمجھا سکتا ہے. وہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کہاں پر بیمار لوگ پڑ رہے ہیں, کس کو امداد چاہیے. وہ یہ سمجھا سکتا ہے کہ بھائی نماز جماعت کے ساتھ مت پڑھو, جلوس میں مت جاؤ. وہ یہ سمجھا سکتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ مجمع میں نہیں جاؤ, بیٹھو, کیا احتیاطی تدابیر کرو. اس کی بات لوگ مانیں گے, اور اسی کے ذریعے اگر امداد بٹے, اسی کل کو خدا نہ خواستہ, میرا سوال ہے پاکستان کے حکمرانوں سے, خدا نہ خواستہ خاکم بدن کل کوئی کرونا وائرس پھیل گیا اور آج آپ کے ہسپتالوں میں جگہ نہیں, آپ خود بتا رہے ہیں. کل کو اگر ہر یونین کاؤنسل لیول پہ آپ کو اگر ہسپتال بنانے پڑ گئے, کون بنائے گا؟ ڈی سی بنائے گا, ایم پی بنائے گا, ایم این اے بنائے گا. وہ تو اپنے علاقے میں رہتے نہیں ہے, جہاں سے وہ ایم پی ہو تو حلقے میں رہتا ہی نہیں ہے. بھائی وہاں کا اگر آپ کو اسکول خالی کرانے پڑ گئے محلے میں, اگر آپ کو کمیونٹی ہال خالی کرانے پڑ گئے, کون کرے گا؟ یعنی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ 3rd tier آف دی گورننس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا, مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ پاکستان نہیں چل سکتا اب اس نظام کے تحت. جب تک آپ اب اس نظام کو ڈیسینٹرلائز نہیں کریں گے, نہ پاکستان پہلے چل رہا تھا, کورونا وائرس کے بعد تو چل ہی نہیں سکتا پاکستان. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے سید مصطفیٰ کمال صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی ایس پی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب سے دلچسپ اور خصوصی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم صاحب آپ کو کنفیوز کچھ نظر آتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے, کسی جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے, خاص طور کے اوپر اکانومی کے معاملے کو لے کے, لاک ڈاؤن کے معاملے کو لے کے, باقی فیصلوں کے اوپر لے کے. میں کنفیوز جو ان کو فلیکسیبل کہوں گا, ان کو ان اے سافٹر مینر, ان کو بہت فلیکسیبل ہیں. ان کو اپنی کہی ہوئی بات اگر جب لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہو گئی تو وہ اپنی کہی ہوئی بات سے, انہوں نے پہلے کہا کہ یو ٹرن نہ لینے والا صحیح انسان ہی نہیں ہے, یو ٹرن لینے والا ہی صحیح انسان ہے. اتنی فلیکسیبلٹی درست ہے؟ اب یہ تو لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دے رکھا ہے ان کو وہی بتائیں کہ جو ہے وہ انہوں نے وہ جج کریں. ساری ججمنٹ جو ہے وہ مجھ پر ہی نہ ڈال دیں, آپ وہ لوگوں پہ ڈالیں کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ جج کریں کہ جنہوں نے ان پہ جو تجزیہ نگار تھے, جنہوں نے بڑی تعریفیں کیں, جو لوگوں نے ووٹ دیے, یا جو ان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں, اب یہ تو ان کے اوپر ہے کہ آیا کہ ان کی اتنی فلیکسیبلٹی اچھی بات ہے یا ملک کے لیے ٹھیک بات نہیں. کراچی میں کافی سیٹس ملی پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا وہ انصاف کر سکی اب تک کراچی کے ساتھ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کے لوگ جیتے ہوئے ہیں, 25 ایم پی ایز اور 14 ایم این ایز, ان کو آپ چل کے دیکھ لیں کہ ان کے علاقے کے لوگوں کو ان کے ایم پی ایم این ایز کے نام تک نہیں پتہ کہ ان کا اپنے علاقے کے لوگوں کے, آپ جس کی کانسٹیٹیوشن میں کھڑے ہو جائیں, آپ کہیں آپ تمہارا ایم پی اے کون ہے, آپ سروے کر لیں, 10 میں سے صرف 1 آدمی آپ کو شاید بتا پائے گا ان کے علاقے کا ایم پی اے کون ہے. 9 آدمی آپ کو 9 لوگوں کو ان کے ایم پی اے کا نام ہی نہیں پتا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایم پی ایم این اے بنے گئے ہیں یا بنوائے گئے, ان کو خود بھی نہیں یقین ہے آج تک شاید کہ وہ ایم پی اے بن گئے یا ایم این اے بن گئے.
ان کی جو طرح طرح کی جو ان کی چیزیں آ رہی ہیں سامنے تو وہ تو بڑی بڑی, اور پی ٹی آئی تو اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکی یہاں پر اس طرح سے, نہیں اپنے ان کو بہت بڑا ایک اچھا موقع ملا تھا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے. تو آپ سمجھتے ہیں جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا آج وہ اپنی اس ووٹ دینے کے فیصلے پر پچھتا رہے ہیں؟ میں تو یہ نہیں کہوں گا, میں دلوں کے حال نہیں جانتا, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گا دیکھیں ہم وہ پارٹی ہیں جن کے پاس جو وہ الیکشن ہاری ہے 2018 کا, تو لوگوں کا ہمارے بارے میں عجیب عجیب تجزیے تھے شروع کے دنوں میں. آج اللہ کا شکر ہے دیکھیں ابھی ہم نے فرسٹ مارچ کو اس کراچی میں خواتین کا جلسہ کیا, عورتوں کا. یہ جس دن اس کی رات سے ہی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, ہم نے خواتین آج کے اس دور میں مردوں کو نکالنا گھر سے بڑا مشکل کام ہے. ہم نے 50 کیمروں کے سامنے پورا وہ گراؤنڈ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا, ناظم آباد کا گراؤنڈ عورتوں سے, ماؤں بہنوں سے بھر کے دکھایا اس گراؤنڈ کو. یہ ہے پی ایس پی کی اسٹرینتھ, پی ایس پی کی لیگیسی جو ہے, جو پی ایس پی کے لوگوں کے کام ہیں. آج جو موجودہ لوگ ہیں ان کی نااہلیاں ہمیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں. انہوں نے جو ڈیلیور نہیں کیا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لوگ ہمیں دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ ہماری چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. تو آخری جو کام اس شہر میں ہوا ہے اور جو لوگ ہمیں کاموں سے جانتے ہیں یہاں سے لے کر پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں. اور پھر ایک جو ہمارا نظریہ ہے سب لوگوں کو جوڑنے کا, ہم دیکھیے ایتھنک پالیٹکس نہیں کر رہے. ہم نے لاڑکانہ میں جا کر جلسہ کیا, ہم نے سندھی اپنے بھائیوں کو کہا کہ ہمارے انصار ہیں, آج کے دور کے انصار ہیں, انہوں نے ہمارے والدین کو, ہمارے بزرگوں کو جگہ دی, ان کا یہ احسان ہم سے ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. آج وہ بھی ہمارے ساتھ. لیکن مجھے سندھ میں کتے سے کاٹ کر جو سے مرنے والے بچے کا بھی اتنا افسوس ہے, اور ایک کراچی میں گٹر ملا پانی پی کر مرنے والے بچے کا بھی اتنا ہی افسوس ہے. آج ہم ایک انکلوسیو پالیٹکس کر رہے ہیں, لوگوں کو جوڑنے کی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی جس طریقے سے اگر جو پرفارم ڈیفینیٹلی جو پارٹی نہیں کرتی ہے, ووٹ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے اگر آپ نے پرفارم نہیں کیا دین آپ کسی اور کو آپ کرتے ہیں. نیکسٹ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر یقینی طور پہ پی ایس پی بھی موجود ہے, ایم کیو ایم بھی یہاں پہ موجود ہے, پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. لیکن اگر آپ بات کریں صرف اس ووٹر کی جو کہ ایم کیو ایم کا ووٹر تھا, اور پھر بعد میں یقیناً آپ کی پرفارمنس کے بعد پی ایس پی آپ نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا, کیسے لوگ آپ لوگوں کو کس طریقے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے یا ووٹ آپ کو کریں گے؟ دیکھیں لوگوں کے پاس اب اگر تو ان کو اپنے کام کروانے ہیں, اگر تو ان کو اپنے مسائل کا حل چاہیے, تو دیکھیے ان کے پاس مصطفیٰ کمال کے علاوہ, پی ایس پی کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. لیکن میں تو اس کے لیے ٹی ٹی نہیں نکالوں گا کسی کے اوپر, کلاشنکوف نہیں تانوں گا, اس لیے کہ بھائی میری روزی روٹی نہیں ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے رب نے یہی سکھایا, یہی سمجھایا 30 سالوں میں. میں کوئی ممبر پہ بیٹھا ہوا امام نہیں ہوں کہ نمازیں پڑھاؤں, میں کوئی اسکول کا ٹیچر نہیں ہوں کہ وہاں پہ رب کو راضی کروں, میں کوئی اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ وہاں کو رب کو راضی. مجھے اللہ تعالیٰ نے 30 سالوں میں یہی بڑا کیا ہے. مجھے تو یہیں پہ اللہ کی مخلوق کے کام کو کرنا اللہ نے مجھے سکھایا ہے, اس کے مسائل حل کرنے, مجھے یہی رب کو راضی کرنا ہے. میں نے اپنا آپ کو ایز این آپشن, ہم اس وقت ہم نے آواز لگائی حق کی خاطر جب سچ بولنے کی یاسر صاحب سب سے چھوٹی سزا اس کراچی میں موت تھی. اس وقت ہم نے یہاں پر 22 لوگ مرتے تھے ایک دن میں. ہم نے اس وقت یہاں پر کھڑے ہو کر آواز لگائی. میں سینیٹر تھا پچھلی پارٹی میں میئر تھا, میں وزیر تھا, میں ایم پی تھا. ہم کوئی یونٹ کے اور کوئی ٹاؤن کے لوگ نہیں تھے. ہم ہی کرتا دھرتا تھے. ہمارے پاس ساری دنیا کی جس کو آپ پاور کہتے ہیں نا, وہ پاور ہمارے پاس تھی. ہم وہ واحد لوگ ہیں اس پوری, میں سمجھتا ہوں 50 سالوں میں جنہوں نے ان پاورز کو لات مار کر اس جہاد کو شروع کیا ہے. تو یہ سیٹیں کیا بیچتی ہیں میرے آگے, یہ عہدے کچھ نہیں. ہم حق کی خاطر ہم نے یہ کام کیا. آج کراچی میں کوئی مر نہیں رہا. یہ مہاجر مرتے تھے, شہداء قبرستان میں دفن ہوتے تھے, آج وہاں پر الحمدللہ تالے پڑ گئے. مہاجر نوجوان جو ہے وہ لاپتہ ہوتے تھے, آج لاپتہ نہیں ہو رہے. میں جب آیا تھا 550 نوجوان لاپتہ تھے, آج میرے پاس صرف 70 لوگوں کی لسٹ رہ گئی ہے. تو یہ سب جو ہے وہ یہ اسی دور میں ہوا ہے, اسی دور. اور آج صاحب وہاں سے بیٹھ کر نریندر مودی سے سیاسی پناہ مانگ رہے ہیں. کراچی کا کوئی لڑکا اٹھ نہیں رہا, ہماری وجہ سے نہیں اٹھ رہا. ہم نے نیا نیریٹو دیا. کسی کے گھر پہ رینجرز پولیس نہیں آ رہی, ہماری وجہ سے نہیں آ رہی. ہم نے نیا نیریٹو دیا. ہم نے اسٹیٹ کو, ریاست کو بتایا کہ نہیں بھائی, اس ایک آدمی کے پاکستان کو گالی بکنے کی سزا پوری قوم کو نہیں دی جا سکتی. ہم بھی مہاجر ہیں. دیکھو ہم نے یہ کام کر کے دکھایا. دیکھو ہمیں سندھیوں کی بھی فکر, دیکھو ہمیں پنجابیوں کی بھی فکر ہے, ہمیں پختونوں کی بھی فکر. دیکھو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہم پر جو واجب بھی نہیں تھا ہم نے وہ بھی اپنا قرض ادا کیا اس ملک کے خاطر. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے یہ نیریٹو, یہ کامیابیاں ہمیں مل چکی. اب رہا کام یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کے پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, دواؤں کا مسئلہ,
یہ تو جس دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دے گا ہم موجود ہیں، ان کو ہماری شکل نظر آ جائے گی اور اچھے طریقے سے نظر آ جائے گی، اور ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے پی ایس پی کا؟ آپ کا اوپینین کیا ہے جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے 18th امینڈمنٹ کے اوپر؟ مصطفیٰ کمال صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک ہو جانا چاہیے یا پھر اس کے اندر کچھ چیزوں میں چینجز ہونی چاہیے؟ 18 امینڈمنٹ بہت اچھی چیز ہے، ہم اس 18 امینڈمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن 18 امینڈمنٹ صرف صوبائی خود مختاری کے لیے ہی نہیں امینڈمنٹ کی گئی تھی۔ 18 امینڈمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ صوباؤں کے ساتھ ڈسٹرکٹ کی بھی خود مختاری ہو، ٹاؤنوں کی بھی خود مختاری ہو، یونین کاؤنسلز کی بھی خود مختاری ہو، ایک عام گلی میں رہنے والا انسان خود مختار ہو۔ 18 امینڈمنٹ پہ آج جو رول بیک کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہمارے چاروں صوبائی حکومتوں کی اپنی بددیانتی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس میں ان کا قصور۔ اگر 18 امینڈمنٹ رول بیک ہوا تو اس میں سب سے زیادہ جو قصور ہوگا وہ صوبائی حکومتوں کا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیوں انہوں نے جو ان کو اختیارات اور وسائل ملے، انہوں نے اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے، اپنی آٹوکریسی کی وجہ سے انہوں نے ان اختیارات کو نیچے ڈسٹرکٹ میں اور ڈسٹرکٹ سے ٹاؤن میں اور ٹاؤن سے یونین کاؤنسل میں انہوں نے نیچے ٹرکل ڈاؤن اس کے اثرات نہیں کیے۔ سارے پیسے پہ قابض ہو کر بیٹھ گئے، نیچے نہیں دیا۔ NFC ایوارڈ لیا، PFC ایوارڈ نیچے نہیں دیا، ڈسٹرکٹ کو نہیں دیا، بلکہ ڈسٹرکٹ کے بھی ادارے جو ہے وہ توڑ کر اپنے پاس اور لے لیے۔ تو آج ایک گلی میں چلنے والے آدمی سے، انسان سے، کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ 18 امینڈمنٹ وفاق واپس لینا چاہ رہی ہے اختیارات، وہ کہے گا کل لینے کو آج لے لے، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جبکہ وہ غلط بات کر رہا ہوگا، جبکہ وہ اپنے لیے نقصان دہ بات کر رہا ہوگا، لیکن اس کا قصوروار کون ہے؟ وہ کیوں ابھی پروونشل گورنمنٹ کا پارٹنر کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ آپ نے اس کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دی۔ جب آپ نے اس کو سینس آف پارٹیسپیشن اپنے اختیارات کے ذریعے نہیں دی تو اس کی سینس آف اونرشپ نہیں آئی۔ تو آج پورا پاکستان کی ایک ایک گلیاں کی یونین کاؤنسل، پھر ٹاؤن لیول، پھر ڈسٹرکٹ لیول، سب اس کے کسٹوڈین بن جاتے، اس کے اونر بن جاتے 18 امینڈمنٹ کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر اگر واقعی یہ ٹرو سینس میں کرتا ہے تو آج یہ سسٹم بڑا اسٹرینتھن ہو چکا ہوتا؟ قسم ریولوشن آ چکا تھا پاکستان میں، آپ کو بتا رہا ہوں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ریولوشن آ چکا تھا پاکستان میں، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے، ورنہ پاکستان خاکم بدہن نقصان ہو جائے گا پاکستان کو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بنگلہ دیش نہیں ٹوٹتا ہم سے۔ آپ کے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ملک تا قیامت قائم رہ سکتا ہے، اور اللہ رکھے اس کو، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے جو حرکتیں ہیں، ہم نعوذ باللہ ہم جو فرعون بن کر بیٹھ جاتے ہیں اختیارات پر۔ بھئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے پیسے لے کر آئیں، اور عوام کے پیسے ہیں یار، لوگوں کے پیسے ہیں۔ آپ کیسے 18th امینڈمنٹ رول بیک ہونا چاہیے یا چینج ہونا چاہیے؟ چینج ہونا چاہیے۔ 18 امینڈمنٹ میں یہ کلوز ڈالیں، نہیں ہے تو ڈالیں، اس کے اندر پابند کریں کہ بھائی یہ تمام اختیارات اور وسائل جو صوبوں کو دیے جا رہے ہیں، ابھی صوبے ہمیں فارمولے بتائیں کہ وہ اسی وقت ڈسٹرکٹ کو، ڈسٹرکٹ سے ٹاؤن کو، ٹاؤن سے یونین کاؤنسلز کو وہ اختیارات اور وسائل جا رہے ہیں نہیں جا رہے۔ سب سے بڑی مثال ہے NFC ایوارڈ کی۔ NFC ایوارڈ میں جو پیسہ مل رہا ہے، جس فارمولے سے وفاق سے صوبے کو آ رہا ہے، اسی فارمولے کے تحت صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے PFC ایوارڈ، پروونشل فائنانس کمیشن، وہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن، یہ پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا کریں، تمام ڈسٹرکٹس کو ایک پروپورشن جو ہے وہ پیسے دیں، جب جا کر ہیلتھ آپ کو ڈیوالو کریں، ایجوکیشن ڈیوالو کریں، نیچے ورکس اینڈ سروسز ڈیوالو کریں، ریکریشنل فیسلٹیز ڈیوالو کریں، چھوٹی موٹی ٹیکس کلیکشن ڈیوالو کریں۔ آپ دیکھیں، اچھا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے دنیا، آپ جس ملکوں کے ویزے لینے کے لیے 2-2 گھنٹے کی ہم لائن لگاتے ہیں، وہ ممالک 300 سال ہم سے آگے اسی لیے ہیں کہ انہوں نے یہ کام جو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے 300 سال پہلے یہ کام کر لیا۔ ہمارے سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہمارے جب کوئی اسلام آباد میں ڈکٹیٹر آ جاتا ہے، جب اسمبلیاں توڑ دیتا ہے، تو ہمیں جمہوریت کا خیال آ جاتا ہے، بڑی جمہوریت کا خطرہ پڑ گیا، اور ہم جمہوریت صرف اپنے وزیر اعظم بننے کو سمجھتے ہیں، بس اپنے وزیر اعلیٰ بننے کو سمجھتے ہیں، MP میں، بس اس کے آگے ہماری جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ جمہوریت گلی میں ہونی چاہیے، ڈور اسٹیپ پہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں وہ پارٹی میسنگ ہے، تو آپ کتنی اچھی تقریر کر دیں، آپ میرے لیے گراس روٹ لیول پہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے جو ٹول ہے
جو وہ وہیکل ہے وہ وہیکل ہی نہیں ہے نیچے. لیکن آپ نے جو بات کی, لاسٹ میرا سوال آپ سے کہ اگر یہ چینج, آپ نے کہا چینج ہونا چاہیے, لیکن اب تک تو جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی اپوز کر رہی ہے, باقی جماعتوں کا ملا جلا رد عمل آ رہا ہے, اگر تب بھی اسی طریقے سے ہی چلتا رہتا ہے اور معاملات اگر رول بیک تک چلے جاتے ہیں تو کیا؟ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی, نہیں چلے گا پاکستان اس طرح سے, نہیں چلے گا پاکستان. سمپل آنسر یہ ہے کہ وہ بھی آنسر نہیں ہے, وہ اور خرابی کی طرف چلی جائے گی, خرابی اور خرابی ہو جائے گی, اور زیادہ خرابی ہو جائے گی. دیکھیے ایک عام آدمی جو ہے نا ڈس انفرینچائزمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, ایک عام لوگوں کی بددلی ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کے پیٹ میں بھوک ہے, جس کے پاس روٹی نہیں ہے, جس کو پیٹ میں پانی نہیں ہے, جس کے بچے اس کے سامنے مر رہے ہیں, آپ اس کو پاکستان اور حب الوطنی نہیں سمجھا سکتے, آپ اس کو دین نہیں سمجھا سکتے, آپ اس کو ملک سے محبت نہیں سمجھا سکتے. اور آپ جو حکمران ہیں, جو میری بات سن رہے ہیں, جو ملک چلانے والے ہیں, ادارے ہیں, جو لوگ بھی ہیں, وہ سمجھ لیں, سن لیں میری بات کہ کتنے لوگ, کتنے کروڑ لوگ آج جو میں کیفیت بتا رہا ہوں اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. تو ان میں دہشت گرد نہیں نکلے گا, اس میں آگ لگانے والا نہیں نکلے گا. جب وہ خود ہی مر رہا ہے تو نکلے گا نا بھائی. آپ کتنوں کو مارو گے؟ کیا اس میں بیرونی طاقتیں آ کر اپنا رول نہیں پلے کریں گی؟ کیا یہ سب کیوں نہیں سوچتے ہمارے لوگ؟ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ آج ملک میں بڑا ہو رہا ہے بغیر اسکول جائے ہوئے, اس میں سے 1% بچہ دہشت گردوں کے غلط رستے پہ ہاتھ نکلا, کل لاکھوں کی تعداد میں ہوگی ان کی تعداد. کتنوں کو آپ ماریں گے بھائی؟ یعنی جو سلوشن آپ نے بتایا وہ سمپل سلوشن یہی ہے, اس میں چینج کرنی ہوگی اور اس کو مزید بہتر کرنا ہوگا, بجائے اس چیز کے 18 امینڈمنٹ کو پورا رول بیک نہیں کرنا چاہیے جو آپ مزید نیچے لے کر جائیں, مزید نیچے لے کر جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سید مصطفیٰ کمال صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی خصوصی اور دلچسپ گفتگو رہی. سید مصطفیٰ کمال صاحب, سربراہ پاک سرزمین پارٹی کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. فرید رویز کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.